السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومن آیت اللہ سید علی حسینی سستانی صاحب کا ماہ رمضان المبارک اور کرونا وائرس سے متعلق کیا پیغام ہے، ضرور سماعت فرمائیں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے، اور اس کو اپنے عزیز و اقربا میں ضرور شیئر کریں۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور کرونا وائرس مختلف علاقوں میں مسلسل پھیل رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر اس وبا کے خطرے کے احتمال سے بچنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پینے کی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی قوت مدافعت کو کم کر دیتی ہے اور وائرس کے حلق تک پہنچنے کی صورت میں حلق کا خشک ہونا وائرس کے پھیپھڑوں تک پہنچنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ پانی پینا حلق میں موجود وائرس کو اس مادے میں اتارنے اور اسے ختم کرنے میں معاون ثابت ہے۔ تو کیا مذکورہ سبب سے اس سال مسلمانوں سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ تو سید علی حسینی سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہر شخص کی انفرادی شرعی ذمہ داری ہے، پس ہر وہ شخص جس میں روزے کے وجوب کی شرائط پائی جائیں اس پر روزہ واجب ہے، اس سے قطع نظر کہ کسی دوسرے پر واجب ہو یا نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان آنے والے ماہ رمضان مبارک کو پا لے اور اسے یہ خوف ہو کہ چاہے وہ تمام احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہر وہ دن جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اس دن روزے کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے لیے کسی بھی طرح سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا احتمال کو اس حد تک کم کرنا ممکن ہو جتنے کم احتمال کو عقلاء اہمیت نہیں دیتے، جیسے گھر میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے قریب سے میل جول نہ رکھ کر ماسک اور دستانے اور مسلسل جراثیم کش مواد وغیرہ استعمال کر کے، جبکہ ایسا کرنے میں اس کو اتنی زیادہ مشقت و تکلیف بھی نہ ہو جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس پر امور بجا لانا ضروری ہے، روزے کا وجوب اس پر ساقط نہیں ہوگا۔ جہاں سوال میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ڈاکٹر تھوڑے تھوڑے وقفے سے بار بار پانی پینے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی اور حلق خشک نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں باتیں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کو احتمال کو بڑھا دیتے ہیں، تو یہ نصیحت لوگوں پر روزہ واجب ہونے سے مانع نہیں ہے، سوائے ان افراد کے جن تک ڈاکٹرز کی یہ نصیحت پہنچے اور انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور اس احتمال کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو۔ معنی کو اس طریقے پر عمل کرنا اس پر کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف صادق نہ ہے، چاہے ان طریقوں میں سے یہی طریقہ اختیار کرے کہ گھر میں ہی رہے اور دیگر تمام ذکر شدہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے، تب بھی کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس سے روزہ ساقط ہوگا، لیکن اس کے علاوہ دیگر افراد پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ روزہ کے دوران جسم میں پانی کی کمی کو یوں بھی پورا کیا جا سکتا ہے کہ فجر سے پہلے ایسی سبزیاں اور فروٹ جن میں پانی بہت زیادہ پایا جاتا ہے انہیں کھایا جائے، اور اس طرح شوگر سے خالی چنگم چبا کر بھی حلق کو خشک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے چنگم کے اجزاء منہ میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں اور حلق سے نیچے نہ اترے، کیونکہ چنگم چبانا لعاب دہن کو زیادہ کرتا ہے اور روزے کی حالت میں ایسے لعاب کو نگلنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اوپر جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس سے واضح ہوا ہے کہ جن لوگوں کے لیے ماہ رمضان مبارک میں کام کاج کو چھوڑ کر گھر میں رہنا ممکن ہو جہاں وہ کرونا میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ان پر روزہ ساقط نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں کے لیے کسی بھی وجہ سے کام کاج کو ترک کرنا ممکن نہ ہو، تو اگر انہیں یہ خوف ہو کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی نہ پینے کی وجہ سے وہ کرونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جبکہ اس سے بچنے کا کوئی اور طریقہ بھی نہ ہو، تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے، مگر ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ سرے عام کھاتے پھریں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ شریعت مقدسہ کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، جسے کسی حقیقی عذر کے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا، اور یہ بات ہر شخص اپنی حالت کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس روزے کو چھوڑنے کی حقیقی عذر ہے یا نہیں،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دفتر آیت اللہ سید علی حسینی سستانی، فقط والسلام، التماس دعا۔